طرف دیکھو جوانوں، میری طرف دیکھو اور یہ دو جملے سنتے جاؤ کہ ہم حسین کی زیارت کو کیوں جاتے ہیں، کتنی اہمیت والی ہے حسین کی زیارت۔ جب حسین تنہا رہ گئے تھے، جب تنہا رہ گئے تھے حسین قیام سے روانہ ہوئے تھے، حسین گھوڑے کی زین پر سوار تھے، سب سے الوداع کیا۔ الوداع کر کے جب چلنے لگے تو آپ اپنے گھوڑے کو ایل لگائی، لیکن زلجلہ چل نہیں رہا تھا۔ اس نے اشارہ کیا مولا میرے قدموں کی طرف دیکھے۔ جب مولا نے دیکھا آپ کی بیٹی سکینہ آپ کی آخری زیارت کرنا چاہتی ہے۔ مجھے بتائیں کہ سکینہ بالکل حسین ہے، وہ آخری مرتبہ حسین کی زیارت کرنا چاہتی ہے۔ کتنی اہمیت ہے حسین کی زیارت کی کہ حسین کی بیٹی، حسین کی آغوش میں پڑھنے والی وہ آخری زیارت مولا حسین کی کرنے کے لیے سواری کو روک رہی ہے۔ اے زلزلہ کی لگام کو پکڑنے والوں، یہ حسین کی سواری ہے، اس پر حسین کا بیٹا سوار ہوگا۔ اور جب آخری وقت آیا سکینہ بالکل حسین کا، زندان کے اندر رونے کی آواز بلند ہو رہی ہے، یزید کے محلات سے ٹکرا رہی ہے۔ قرب و جوان کے گھروں کے اندر لوگوں کی نیند خراب ہو رہی ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نیند خراب ہو رہی ہے۔ یہ جو آپ لبیک یا حسین کہتے ہیں اور روڈوں گلیوں کوچوں میں نکل کے لوہا گری کرتے ہیں، لوہے پڑتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں، یہ سنت ہے سکینہ کی۔ یہ آواز بلند ہو رہی تھی رونے کی۔ سب نے کہا کیا ہو گیا؟ یزید کے گھر میں یزید کی زوجہ ہندہ، اس کی بیٹی جاگی، اس نے سنا کہ زندان سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ ماں اٹھی، کیا ہوا؟ اس نے یزید کو اٹھایا، کہا کہ جلدی کرو، سکینہ بنت الحسین اپنے باپ کا سر مانگ رہی ہے، جلدی کرو، سر کو زندان میں بھیجو۔ بس عزیزانو، مولا حسین کا سر زندان میں لایا گیا۔ ہر طرف سے رونے کی آواز بلند ہو رہی ہے۔ کسی کونے سے با قاسمہ، با عباسہ، با اکبرہ، بیویوں کے رونے کی آواز بلند ہو رہی ہے۔ با حسینہ، با محمدہ، با علیہ، سکینہ بنت الحسین کی آغوش میں بابا کا سر آتا ہے۔ سکینہ اپنے بابا کے چہرے کا مطالعہ کرتی ہے، سکینہ اپنے بابا کے چہرے کی زیارت کرتی ہے، مخاطب ہو کر کہتی ہے بابا آپ کے لبوں کو کس نے زخمی کیا؟ یہ تازیانوں کے نشان اب میرے جسم پر ہے، آپ کے لبوں پر تازیانے کس نے مارے؟ بابا آپ کے رخسار کس نے زخمی کیے؟ بابا آنکھیں کھولو، اپنی بیٹی کو دیکھو، آپ کی بیٹی کے چہرے کا رنگ اڑ چکا ہے۔ یہ زندان، یہ نوکیلا فرش ہے، آپ کے سینے پر سونے والی سکینہ، اور اس فرش کے اوپر، اور اس نوکیلے کھلدرے فرش کے اوپر آرام نہیں کر سکتی، اوپر سایہ نہیں ہے، زندان کی چھت نہیں ہے، اس تیز دھوپ میں آپ کی بیٹی کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ بابا آپ جنت کے سردار ہو، بابا جس جہان میں آپ رہ رہے ہیں مجھے اسی جہان میں بلا لو۔ بابا بولو تو صحیح، میرے سونے کی جگہ آپ کی گردن سے میرے سونے کی جگہ سینے کو کس نے جدا کیا؟ بس عزادارو،
حسین کی کٹی ہوئی گردن سے آواز آنے لگی، جس طرح نو کے سنان پر حسین قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، حسین نے مخاطب ہو کر سکینہ بنت الحسین اپنی بیٹی کو فرمایا کہ سکینہ بس آج رات تم میرے پاس آنے والی ہو۔ بس سزاداروں سکینہ کے رونے کی آواز اتنی بلند ہو رہی تھی